الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.46 ہے، یعنی تیسرے سورہ کا لیسن نمبر 46 اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیت 64۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ قل روٹ ورڈ ہے قاف واو لام سے، معنی آپ کہہ دیں، سے یا اہلا الف ہا لام سے ہے، معنی اے لوگو، او پیپل، الکتابی کاف تا با سے ہے، معنی کتاب، تبک، تعالو عین لام واو سے ہے، عین لام یا سے بھی آتا ہے روٹ ورڈ، معنی آؤ، کم، الا الف لام یا سے ہے، معنی طرف یا پر، ٹو، کلمتن کاف لام میم سے ہے، معنی ایک بات، a word اور a term، سوائن سین واو یا سے ہے، معنی برابر، ایک جیسا، ایکویٹیبل اور کامن، بیننا با یا نون سے ہے، معنی ہمارے درمیان، بٹوین از، وبینکم با یا نون سے ہے، معنی اور تمہارے درمیان، اینڈ بٹوین یو، اللہ الف لام لام الف سے ہے، معنی کہ نہ، دیٹ ناٹ، نعبدا عین با دال سے ہے، معنی ہم عبادت کریں، وی ورشپ، اللہ الف لام لام الف سے ہے، معنی سوائے، ایکسپٹ، اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، ولا لام الف سے، معنی اور نہیں، اینڈ ناٹ، نشرکا شین را کاف سے ہے، معنی ہم شریک کریں، وی ایسوسیٹ پارٹنرز، بہی با سے ہے، معنی اس کے ساتھ، with him، شیئا شین یا حمزہ سے، معنی کچھ، anything، ولا لام الف سے، معنی اور نہ، اینڈ ناٹ، یتخذا الف خا زال سے، معنی بنائے، ٹیک، بعضنا با عین زود سے ہے، معنی ہم میں سے کوئی، سم آف us، بعض با عین زود سے، معنی کسی کو، ٹو ادرس، اربابا وا با با سے ہے، معنی ارباب، یہ جمع ہے رب کی، ایز گاڈس، من میم نون سے، معنی سے، فرم، دونی دال واو نون سے ہے، معنی سوائے، بسائڈس، اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، فإن الف نون سے ہے، معنی پھر اگر، then if، تولو واو لام یا سے ہے، معنی وہ پھر جائیں، they turn away، فقولو قاف واو لام سے ہے، معنی تو کہہ دو، then say، اشہدو شین ہا دال سے، معنی تم گواہ رہو، bear witness، بأننا الف نون سے ہے، معنی کہ ہم، that we، مسلمون سین لام میم سے ہے، مسلم کی جمع مسلمون ہے، معنی فرمان بردار، مسلمز۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ قل یا اہل الکتابی، آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک بات پر، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ، اور نہ بنائیں، بعضنا بعضا اربابا، ہم میں سے کوئی کسی کو رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، پس کہہ دو کہ تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، آؤ ایک بات پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ بنائیں ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، پس کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ قل یا اہل الکتابی، say O people of the book، تعالوا الی کلمۃ، come to a term، سواء بیننا و بینکم، common between us and you، اللہ نعبد الا اللہ، that we will not worship except Allah، ولا نشرک بہ شیئا، and we do not associate any partner with him، ولا یتخذ، and do not take، بعضنا بعضا اربابا، some of us to others as gods،
min dunillah besides Allah. فَإِن تَوَلَّوْا Then if they turn away, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Then say we bear witness that we are Muslims. Complete translation of the words देखें. Say, O people of the book, come to a term common between us and you, that we will not worship except Allah, and we do not associate any partner with Him, and do not take some of us to others as gods, besides Allah. Then if they turn away, then say we bear witness that we are Muslims. تفسیر آیت دیکھیں. آیت کا پہلا فریز ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب آؤ ایک بات پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے. یہاں خطاب اہل کتاب سے ہے اور آسمانی مذاہب اور ان کی تعلیمات کی مشترکہ اور یکساں اقدار کی حفاظت کی دعوت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہود اور عیسائی قوم کو ایڈریس کر رہے ہیں, ان سے خطاب کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعلیمات میں جو بات کامن ہے اس کی طرف تمام یونائٹ ہو جائیں, ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں, اور وہ پلیٹ فارم ہے وحدانیت کا. یعنی وہ مشترکہ کلمہ, وہ عقیدہ جو تمام ادیان عالم کی روح ہے اور انسانی فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے, اور وہ ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یعنی ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کریں اور عیسیٰ علیہ السلام, بی بی مریم علیہ السلام و روح القدس وغیرہ کی پرستش ترک کر کے صرف خدائے واحد کے پرچم تلے جمع ہو جائیں. یعنی تمام ڈیوائن بکس جو ہیں ان میں ایک کامن ٹیچنگ جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے, یعنی وننس آف گاڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام جمع ہو جائیں جو کہ ہر مذہبی کتاب میں کامن ہے, کیونکہ توحید پر تمام مذاہب کی تعلیمات کا اتفاق ہے. تورات میں مختلف مقامات پر توحید کی تعلیمات ہیں اور آج بھی وہ شرک کی ممانعت سے بھری پڑی ہے, اور انجیل میں بھی کئی مقامات پر توحید کی تعلیم پائی جاتی ہے. یہاں تک کہ ہندو مذہبی کتابوں میں کئی مقامات پر آج بھی توحید کی تعلیم پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ آپ سے پہلے جس رسول کو ہم نے بھیجا سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, بس تم سب میری ہی عبادت کیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب رسول کو بھیجا ایک ہی فنڈامنٹل ٹیچنگز انہوں نے پھیلائی, وہ ہے کہ اللہ واحد ہے اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اور جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور ہر امت میں رسول بھیج کر ہم نے یہ اعلان کروایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا سب سے بچو. یعنی دنیا میں اب تک جتنی قومیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام میں رسول بھیجے ہیں اور تمام کی ایک ہی بنیادی تعلیم تھی, وہ ہے اللہ کی وحدانیت, کہ ہم کو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے سوا تمام چیزوں سے بچنا ہے, یعنی کسی اور کی عبادت سے بچنا ہے. گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ کتابوں میں تبدیلی کی گئی, یعنی لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں تبدیلی کی اور صرف قرآن ہی وہ کتاب باقی ہے جس کی اللہ نے حفاظت کی اور جس میں شروع سے آخر تک سوائے توحید کے کچھ اور نہیں ہے. یعنی صرف قرآن ہی اللہ کا وہ کلام ہے, اللہ کی وہ کتاب ہے جو فی الوقت صحیح حالت میں ہے, جو اللہ کی حفاظت میں ہے اور وہ قیامت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گی. اس کے سوا یہی ایک کتاب ہے جس میں توحید کی تعلیم شروع سے آخر تک جوں کی تو موجود ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے یہ نصیحت اتار دی ہے اور بے شک ہم اس کے نگہباں ہیں. لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا. آپس میں اپنے جیسے انسانوں کو رب نہ بنائیں. کسی مخلوق کے متعلق الانانی کو قبول کرنا, اس کو قادر مطلق ماننا, اس کو رب ماننا ہے. یعنی کسی بھی مخلوق کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں پر حاوی ہے, ہر قسم کی قدرت رکھتی ہے, تو یہ شرک ہے, اس کو رب ماننا ہے. غیر اسلامی مذاہب میں انسانوں پر انسانوں کی بالادستی ہوتی ہے, انسانوں کو قوانین بنانے کا حق دیا جاتا ہے. یعنی اسلام سے ہٹ کر اگر ہم دوسرے مذاہب کی طرف دیکھیں تو ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ انسان قوانین بناتے ہیں اور تمام انسانوں پر لاگو کرتے ہیں. یہ دراصل انسانوں کو رب ماننا ہے. یہ سب سے بڑی بالادستی ہے کہ کسی فرد یا جماعت کو قانون اور نظام حیات وضع کرنے کا حق دیا جائے. یعنی یہ سب سے بڑا ڈومینیشن ہے کہ کسی انسان کو یا کسی انسانی جماعت کو ہم قوانین بنانے کی اجازت دے رہے ہیں. کسی انسان کو قانون سازی کا حق دینا اس کو اپنا رب بنانے کے مترادف ہے. یعنی انسانوں کو یہ حق اگر ہم دیتے ہیں کہ وہ قوانین بنائیں اور دوسرے انسانوں پر لاگو کریں
تو دراصل ہم اس انسان کو اپنا رب بنا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، یعنی یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو یہ حق دے دیا تھا کہ وہ اپنے من مانے احکامات لوگوں پر لاگو کریں، یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو خدا بنا لیا تھا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ پھر جائیں پس کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر لوگ ان مذہبی کتابوں کی تعلیمات اور وحدانیت پر آنکھ اور کان بند کر لیں، رخ پھیر لیں، اور اگر اس دعوت الہی کی آواز پر لبیک نہیں کہتے تو تم یہ اعلان کرو، اے منکرو گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں۔ گواہ رہو کا جملہ ایک قسم کی دھمکی اور تنبیہ ہے کہ تم کل دیکھو گے کہ تمہارا کیا حشر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہاں مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کفار اور مشرکین اس وحدانیت کی تعلیم کی طرف نہ لوٹ آئیں جو کہ تمام مذہبی کتابوں میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر اس تعلیم سے رخ پھیرتے ہو تو پھر تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی مسلمان ہی حق پر ہیں، اور حشر کے دن کفار اور مشرکین دیکھ لیں گے کہ ان کا اپنا کیا حشر ہو رہا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہیں اس حق کی بنیاد پر جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ آسمانی مذہبی تعلیمات کی روح یہ ہے کہ خدائے واحد کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ مخلوق کی ربوبیت کی نفی کی جائے، یہ یقین رکھا جائے کہ ہر نفع و نقصان صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ بنیادی تعلیمات آج بھی دنیا کی تمام مذہبی کتابوں میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر لوگ وحدانیت سے رخ پھیرتے ہیں تو پھر وہ گواہ ہیں کہ مسلمان ہی وہ امت ہے جو حق پر قائم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔